قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی سب سے اچھی مخلوق، دا بیسٹ آف دا کریشنز آف اللہ سبحانہ تعالی، سب سے اچھی جو اللہ کی مخلوق ہے اس کا اللہ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم انسانوں کے اندر جو یہ احساس کمتری ہے، جو انفیریورٹی کمپلیکس ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالی ان آیات میں توڑتے ہیں۔ اگر ہم یہ کام کریں گے، اگر ہم اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا کام کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی، ہمارے اوپر بھی یہی سب پریشانیاں اور یہی سب مشکلات آئیں گے الا ماشاءاللہ۔ لیکن جب ہم لوگوں کو دین کے طرف بلائیں اور ہمارے اوپر اس قسم کی تکلیفیں آئیں تو آپ لوگ سمجھ جائیے کہ جو کوئی آپ کے لیے اسلام کے کام کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں، دراصل ان کے اندر ابو لہب کے روح کی صفت آ گئی۔ بھول گئے، گر گر کے سنبھلنا چھوڑ دیا، جنگوں کی مہارت بھول گئے، قرآن کی ہدایت۔ انشاءاللہ آج کے اس IREF پر منعقد ہونے والے خواتین کے اجتماع کی میں ناظمہ رہوں گی۔ یہ اجتماع IREF کے خواتین شعبے کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آج کی طرح ہر بار ہفتے کے دن ایسا ہی اجتماع منعقد ہوتا رہے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے چند آیات کی تلاوت سے ہمارے اس اجتماع کی شروعات کرتے ہیں۔ تلاوت آپ سب کو محترمہ سرہ فاطمہ جو کہ جناب عمران کی بیٹی ہیں سنائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کے سامنے مکمل سورہ 3 سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ اب میں دعوت دیتی ہوں امت المحیمین بنت جناب عمران کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر دے۔ امت المحیمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے نام سناؤں گی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ، قاسم،
قاسم ابراہیم جزاک اللہ خیر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میں IREF کے شعبے خواتین کے جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے IREF کا بنیادی تعارف دینا چاہتی ہوں۔ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی و صدر جناب عمران ہیں۔ IREF کی بنیاد ہمارے اس دور کے سب سے مشہور اور معروف مبلغ دین شیخ احمد دیدات کے دعوتی کام کے نہج پر رکھا گیا ہے۔ شیخ احمد دیدات سے متاثر ہو کر جناب عمران نے اسلامی دعوتی کام کو IREF کے ذریعے شروع کیا۔ IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اپنے شہر حیدرآباد میں سن 1998 یعنی 1998 عیسوی میں حکومت ہندوستان سے اجازت لے کر شروع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے۔ IREF کا نصب العین قرآن و حدیث بافہم اور منہج صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ آئیے اب مختصر میں محترمہ امت المتین کا تعارف دیتی ہوں۔ محترمہ امت المتین BSc جینیٹکس کی طالبہ تھیں اور انہوں نے جب جولائی 2005 عیسوی یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیت سے نکاح کیا تو اس کے بعد سے ہی اللہ کی طرف سے یہ ممکن ہو پایا کہ IREF کا ایک مکمل شعبہ خواتین قائم کیا جا سکے۔ IREF کے شعبہ خواتین کے ذریعے مخصوص توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کی دعوت کا کام کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ امت المتین انگریزی اور اردو زبان میں تقاریر کرتی ہیں اور ان کے تقاریر کے ویڈیوز جناب عمران کے ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز پر دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اب میں محترمہ امت المتین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے درس کے لیے سٹیج پر تشریف لائیں۔ محترمہ امت المتین کے درس کے بعد ان سے سوالات و جوابات کا بھی موقع آپ سب کو دیا جائے گا۔ محترمہ امت المتین کے آج کے اردو درس قرآن کا عنوان ہے سب سے اچھی مخلوق۔ محترمہ امت المتین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن یهد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد آج کی اس نشست کی ناظمہ کا، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میرے آج کے درس قرآن کا عنوان ہے سب سے اچھی مخلوق۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو آپ قبول عطا فرما لیجئے۔ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس محفل میں جو میں درس قرآن یہاں پر ابھی ابتدا کر رہی ہوں، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس درس قرآن کے دوران اگر میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائے
کہ اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہوں، اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اس سے ناراض ہو جائیں تو اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے، اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری موت تک اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آج کے درس قرآن کا عنوان جو ہے سب سے اچھی مخلوق، یہ عنوان قرآن کے ایک سورے پر مبنی ہے۔ یہ وہ قرآن کا سورہ ہے جو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں جملہ 8 آیتیں آئی ہیں، 8 آیات اس میں موجود ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی سب سے اچھی مخلوق، دا بیسٹ آف دا کریشنز آف اللہ سبحانہ تعالی، سب سے اچھی جو اللہ کی مخلوق ہے اس کا اللہ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم انسانوں کے اندر جو یہ احساس کمتری ہے، جو انفیریورٹی کمپلیکس ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں توڑتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہماری دنیا اور آخرت کی اصلیت بتاتے ہیں۔ جس سورہ کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہے سورہ 3، سورہ نمبر 95 قرآن مجید کا، 95 نمبر والا سورہ قرآن مجید کا۔ 8 آیات اس سورے میں ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا جو ہمارا عنوان ہے سب سے اچھی مخلوق، اس کا ذکر اللہ نے ان آیات میں کیسے کیا اور ہم کو اب اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ اس سورے کی خاصیت یہ ہے، اور اس سورے سے پہلے بھی جب ہم نے صورتیں قرآن کی دیکھی ہیں، ہم نے اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کی ماشاءاللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی الگ الگ مخلوقات کے اللہ نے اس قرآن میں قسم کھائی ہے۔ اللہ نے، جیسے ہم بائی گاڈ کہتے ہیں اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اللہ نے اپنی کریشن کی، اپنی مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہیں ان کی قسم اللہ ان آیات میں کھاتے ہیں۔ پہلے کی صورتوں میں بھی اللہ نے کھائی ہے، اس سورے میں بھی کھائی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کیا کھائی؟ انجیر کی قسم، بائی دا فگ، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، اولیوز کی قسم، وطور سینین، ماؤنٹ سینائی کی قسم، سینائی جو پہاڑ ہے اس کی قسم، وہذا البلد الامین، اور وہ امن والے شہر کی قسم۔ اب غور کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، اس کے اوپر ہم کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، اور ہم انسان جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، اس چیز کی اہمیت ہمارے یہاں بہت اس کی بڑھ جاتی ہے۔ اور اس سے اہم بات یہ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں اور قسم کھانے کے بعد جس چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ ثابت کرنے والی چیز سب سے اہم ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، ان آیات میں اللہ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی اور ایک چیز ثابت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی، وہ کیا ہے؟ آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں کیا ہے، یہ عظیم ترین چیزیں کیا ہے۔ والتین والزیتون، 2 چیزوں کی قسم اللہ نے سورہ 3 کی پہلی آیت میں کھائی۔ تین کس کو کہتے ہیں؟ انجیر جو ہم کھاتے ہیں، کچی ہو یا سوکھی انجیر ہو، ہمارے یہاں مہنگی بھی ہے ایک عام اعتبار سے، ہمارے یہاں ہم کو اچھا بھی لگتی ہے، لذیذ دار لگتی ہے، ہم اس کو ہمارے پکوانوں میں کھاتے ہیں، میٹھوں میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، قوت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ انجیر کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار اس کے بینیفٹس ہیں، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اس انجیر کے اللہ نے قسم کھائی۔ والزیتون، زیتون کی قسم اللہ نے کھائی، اور ہم جانتے ہیں زیتون کی کتنی اہمیت ہے۔ زیتون کا تیل، خود زیتون جو ہم کچا کھاتے ہیں یا پکا کر اس کو کھاتے ہیں، زیتون کا تیل ایک واحد ایسا تیل ہے جس کو ہم وزن گھٹانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تیل کو مالش کے لیے استعمال کرتے ہیں، بدن میں جو درد ہو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تمام فوائد جو ہے، اس کے جو فائدے ہیں زیتون کے، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کو کھاؤ اور اس کا استعمال کرو۔ ہم اس کا آج استعمال کرتے ہیں ماشاءاللہ۔
دو چیزیں اللہ نے اس کی ختم کھائی ہے، کھانے کی یہ چیزیں ہیں۔ تیسری چیز وطور سینین، ماؤنٹ سینائے کی قسم، طور سینین کی قسم۔ یہ وہ پہاڑ ہے ہم سب جانتے ہیں جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہوا اللہ کی طرف سے۔ چوتھی قسم اللہ نے کھائی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ ہم سب جانتے ہیں قرآن کہاں نازل ہوا؟ مکے میں نازل ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مکے شہر کی قسم میں کھاتا ہوں، بلد الامین، دا سٹی آف پیس۔ اللہ نے مکے کو بے شمار ناموں سے قرآن میں پکارا ہے، جیسے بکہ نام ہے، ام القریٰ ہے، یعنی اٹ از دا مدر آف دا سٹیز۔ بلد الامین کہا ہے، بلد الامین کا مطلب کیا ہوا؟ دا سٹی آف پیس۔ دیکھیے آپ لوگ غور کیجئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہو رہی ہے، 13 سال مکے میں نکلتے ہیں، لیکن کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ کفار مکہ جو ڈس بلیورز اس وقت مکے میں تھے، کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کرتے کہ اس قرآن کی تعلیم لوگوں میں عام نہ کرے، لیکن پلٹا کر نہ کبھی صحابہ نے نہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹا کر کوئی حملہ، کوئی مار توڑ، ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کی۔ کیوں؟ یہ بلد الامین ہے، اللہ کا حکم ہے کہ یہاں پر لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ تو بلد الامین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الامین کو بھیجایا، جو امانت دار ہیں، الصادق کو بھیجایا، جو سب سے سچے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجایا۔ سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس وقت جہاد قتال کی شکل میں نہیں، وار کی شکل میں نہیں، اور اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ اب ہجرت کریں۔ اور جب فتح مکہ ہوئی، واپس مکے میں آئے، صحابہ نے کیا کہا؟ وہ مشہور جملہ صحابہ کا، الیوم یوم الملحمہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان مکے والوں نے ہم کو بہت ستایا ہے، تو آج وہ دن ہے کہ ہم ان سے بدلہ لیں۔ یہ جائز بھی ہو جائے گا ہمارے لیے، کیونکہ ہم ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ آج گوشت اڑانے کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ نہ سوچو، کہو الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کھانے کا دن ہے۔ کیوں؟ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ پاک، یہ امن والا شہر ہے۔ اب آپ دیکھیے 4 چیزوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ کئی دوسرے جو اہل علم ہیں ان کے یہاں یہ کہنا ہے، بعض اہل علم جو ان کا یہ کہنا ہے کہ تین اور زیتون، انجیر اور زیتون کا جو ذکر قرآن میں آیا ہے، اس سے مراد یہ جو پھل ہے انجیر یا زیتون، یہ جو ترکاری میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ان کا معنی ان کے پھل یا ان کے درخت سے مراد نہیں ہے، بلکہ یہ جو پھل ہے جہاں پر زیادہ اگتے ہیں ان جگہ سے اس قرآن میں اس سے مراد ہے۔ اور ہم سب کو ایک عمومی طور پر یہ چیز معلوم رکھنا چاہیے کہ زیتون اور انجیر کا سب سے زیادہ پیداوار، سب سے زیادہ پیدائی جو دو چیزیں ہوتی ہیں، ان کی فصل جو زیادہ ہوتی ہے، یہ شام کے علاقے میں ہے۔ شام کس کو کہتے ہیں؟ سیریا۔ اور دیکھیے آج کا سیریا بالکل الگ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے وقت کا جو سیریا تھا، شام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا جو سیریا تھا، اس میں سیریا، عراق کا تھوڑا حصہ، لیبنان، جارڈن جس کو ہم اردن کہتے ہیں، فلسطین، یہ تمام چیزیں شام میں آ گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب والتین والزیتون کہا تو چند مفسر قرآن، چند اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد جہاں تین اور زیتون کی زیادہ پیدائش ہوتی ہے، پیداوار ہوتی ہے، اس مقام سے ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بیت المقدس جہاں پر ہیں اس جگہ کی قسم کھاتے ہیں۔ تو ہو گئی بات، ہم کو واضح ہو گئی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے، اصل معلوم کرنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی چیزوں کی قسم کیوں کھائی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ 4 چیزوں کی قسم اللہ نے کیوں کھائی؟ بتانے انسانوں کو، اہمیت بتانے کہ اے انسان، ہم نے تم کو سب سے بہترین طریقے سے پیدا کیا۔ گواہی کون دے رہے ہیں؟ ماں باپ نہیں، کوئی وقت کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ نہیں، خالق کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ نے تم کو سب سے بہترین، سب سے اچھی مخلوق بنا کر پیدا کیا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا ہی ذکر سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 میں کیا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اللہ تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے. آپ غور کیجیے، آج ہمارے معاشرے میں جب ہم کالا گورا دبلا پتلا ہر حساب سے آنکھ ناک کو جو ہم زیادہ دیکھتے ہیں، خاص طور پر اگر ہم رنگ کی بات کریں، آپ غور کیجیے اللہ نے سورہ روم کی آیت نمبر 22 میں کہا کہ اللہ کی آیات میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تم کو الگ الگ رنگ دیے ہیں. کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سانولا ہے، الگ الگ رنگ اللہ نے دیے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کیونکہ ہم قرآن پر غور و فکر تدبر نہیں کر رہے ہیں، آج ہمارے یہاں ایک احساس کمتری ہے. آج ہمارے یہاں ہم اپنے آپ کے، اپنے جسم سے، اپنی خوبصورتی، ہمارے بناوٹ سے آج ہم خوش نہیں ہیں، جبکہ اللہ نے کہا کہ اللہ تم سب سے اچھی مخلوق ہو. آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے، فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ، انسٹاگرام کا جو ہمارا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آج ہماری اکثر نوجوان بہنیں، نوجوان بھائی یا کسی الگ الگ عمر کی ایج گروپ کو آپ لے لیجئے، ہمارا اصل فوکس ہوتا ہے کہ ہم کتنی خوبصورت ہیں، ہماری زندگی کتنی خوشحال ہے، یہ میں سوشل میڈیا پہ بتا دوں. آپ کو تعجب ہوگا ایک بات جان کر کہ آج جو ہم خوبصورتی کے نام پر اتنا زیادہ پریشان ہیں، آپ اپنے آپ کو پوچھ لیجئے. اگر آپ سے کوئی پوچھیں کہ آپ خوبصورت ہے کیا نہیں، آپ خوبصورت ہیں کیا نہیں، کوئی مجھ سے پوچھے، کوئی آپ سے پوچھے، جواب کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے جھوٹے منہ کہہ دیں گے کہ ہاں میں خوبصورت ہوں، لیکن دل. ایک سروے کیا گیا ہے عورتوں کے تعلق سے، خاص طور پہ اس میں بتایا گیا ہے، پوری دنیا کی عورتوں کا ایک سروے عام طور پہ جب کیا گیا، پوچھا گیا کہ تم خوبصورت ہو یا نہیں. آپ کو تعجب ہو گیا بات جان کر کہ 4% عورتوں نے کہا کہ ہاں میں خوبصورت ہوں. 96% عورتوں کو لگتا ہے کہ وہ خوبصورت نہیں ہے. 4% کس کو بولیں گے؟ اب اپنے اپنا محاسبہ کیجیے، 4% میں سے یا 96% میں سے، 96% میں سے یا 4% میں سے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے اللہ نے جب ہم کو اتنا اچھا پیدا کیا ہے، رنگ، آج ہمارے پاس ایڈس ہوتے ہیں نیوز پیپرز میں رشتوں کے، کیا ہوتا ہے آپ کو؟ ویری ویری فیئر، ویری ویری فیئر، 5'6" ہائٹ چاہیے، گویا کہ یہ کوئی لڑکی یا لڑکے کا رشتہ نہیں، فرنیچر آرڈر کر رہے ہیں، کسٹمائز، اتنی ہائٹ چاہیے، اتنی وڈتھ چاہیے. یہ تو ہم فرنیچر کو کر لیں گے، انسان کو کیسے کریں گے؟ تو گویا کہ ہمارے یہاں خوبصورتی کی، دکھاوے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، کرائٹیریا کیا دیا، پیمانہ کیا دیا نکاح کرنے کا؟ لوگ خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، حسب نسب کو دیکھتے ہیں، مال کو دیکھتے ہیں، دینداری کو دیکھتے ہیں. تم کو میں کہتا ہوں کہ دینداری کو دیکھو. تم دینداری کو نہیں دیکھتے، ریلیجیوسٹی کو نہیں دیکھتے کسی انسان کے، اور نکاح کر لیتے ہو، تم برباد ہو گئے. میں چند ایک دو فوٹوز لائی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے، تصاویر دکھانے کے لیے، تاکہ ہم کو احساس ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو کیسے پیدا کیا. یہ فوٹو دکھ رہی ہے آپ سب کو؟ یہ ناگپور میں ایک لڑکا جو پیدا ہوا اس کی فوٹو ہے. آپ جانتے ہیں اصل ہوا کیا ہے اس لڑکے کے ساتھ؟ بغیر چمڑی کے لڑکا پیدا ہوا، بغیر چمڑی کے. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے شکر ادا کیا، الحمدللہ اللہ نے ہم کو ایسا پیدا نہیں کیا. دوسری صورت دیکھیے. تو جب ہم اللہ کے ناشکرے پن پر اترتے ہیں، تھوڑے ایسے فوٹوز دیکھ لیا کریے. ہم کو سب کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہم ناشکرا پن اللہ کا چھوڑ دیں. تو کہیے میرے ساتھ، الحمدللہ. ایسے تصاور دیکھنے کے بعد ایک سوال آ سکتا ہے، اللہ نے تو ہم کو سب سے اچھی مخلوق بنایا، پھر یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. آپ نے انگریزی میں ایک کہاوت سنی ہوگی، ایکسیپشن از ناٹ اے رول. دنیا میں کوئی ایک چیز اگر مخصوص ہے تو اس کو ایک جنرل رول نہیں کہا جا سکتا. انسان کی زندگی اللہ نے امتحان بنائی ہے، ان کے لیے ویسا رہنا امتحان ہے، ہمارے لیے ایسا رہنا امتحان ہے. اب آگے بڑھتے ہوئے جب اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے تم کو سب سے اچھے انداز سے، سب سے اچھی مخلوق بنا کر پیدا کیا. لیکن پھر آج ہمارے پاس وہی انفیریورٹی ہے، احساس کمتری ہے، ہم خوبصورت نہیں لگتے، ہم سیلفی کے اتنے کریز میں ہیں. ایک سوشل میڈیا پر ایک بڑا مشہور جوک ہے، میاں بیوی سو رہے ہیں،
बीवी सुबह सुबह उठती है, उठकर फौरी मेकअप करना शुरू कर देती है। शौहर परेशान कि क्या हो गया, इतनी सुबह सुबह मेकअप क्यों कर रही हूँ? तो कहा कि मेरा मोबाइल मेरे फेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। मेकअप पे होंगी तो मेरा फेस रिकॉग्नाइज करेगा, वरना रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। क्यों हो रहा है इतना मेकअप? मेकअप करना गुनाह नहीं है, लेकिन हम अपनी असलियत, जो असल ब्यूटी है हमारी, हम इसको नहीं समझते हैं कि असल ब्यूटी, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारी खूबसूरती को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे दिल में क्या है वो देखता है। तो असल खूबसूरती क्या है? जो आपके दिल में है। आप सामने वालों के सामने के बारे में क्या सोचते हैं, खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं? हसद जलन वाले हैं, सामने वाले को फायदा पहुंचाने वाले हैं या तकलीफ पहुंचाने वाले हैं? खुद लोगों को इस कुरान की दावत देने वाले हैं या लोगों को गुमराह करने वाले हैं? ये तमाम बातें हमको याद रखनी चाहिए। और सोचिए, अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरह फुसिलत की आयत नंबर 53 में कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक़ी वफ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक़। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह कहते हैं बेशक अनकरीब हम इनको हमारी आयात आसमानों में बता देंगे और खुद अपने खुद के जिस्म में इनको बता देंगे, जब तक कि ये ईमान ला ले कि ये हक है। अपने जिस्म पर गौर कीजिए, अल्लाह ने जो आंखें दी हैं, जो नाक दी है, जो कान दिए हैं, अल्लाह की किसी भी मखलूक को देख लीजिए। देखिए, हमारे अलावा दूसरी भी अल्लाह की मखलूकात है, जानवर है, परिंदे हैं, इनके भी आंख नाक हैं, लेकिन आप गौर कीजिए, एक ऐसी चीज अल्लाह ने हमको दी है जो एक वजह है कि इंसान तमाम अल्लाह की मखलूकात पर फौकियत रखता है। इंसान, ह्यूमन, ही सुपरसीड्स ऑल द क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला। हाउ? कैसे? अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरह रहमान में इस बात का जिक्र किया। सूरह रहमान की पहली 4 आयतें, हो सकता है हम सबको याद है। अल्लाह ने क्या कहा? अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसानहु अल्लमहुल बयान। अर्रहमान, द मोस्ट मर्सीफुल, रहम करने वाले अल्लाह। अल्लमल कुरान, कुरान की नॉलेज, कुरान का इल्म तुमको दिया है। खलकल इंसान, ये सबसे अच्छी मखलूक क्यों बनाया तुमको? अल्लमहुल बयान, ताकि तुम बोलो, लोगों को बयान करो अल्लाह का कलाम क्या है। तो ये एक ऐसी सलाहियत है जो इंसान को अल्लाह की दूसरी मखलूकात पर फौकियत है। ये बात हमको समझ में आ गई। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, सबसे अच्छी मखलूक अल्लाह ने बनाया। लेकिन इसके बाद की आयत में अल्लाह ने कहा, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, सबसे अच्छी मखलूक है लेकिन इनको सबसे निचले दर्जे में फेंक दिया जाएगा। सवाल आता है क्यों? सबसे अच्छी मखलूक है, अशरफुल मखलूकात में से इंसान है, अशरफुल मखलूकात कहा जाता है, तो फिर सबसे निचला दर्जा क्यों दे दिया गया इंसान को? उलमाए दीन ने, अहले इल्म ने इसके 2 माने बताए हैं। एक माना, जहां पर आप देखिए, जब किसी जानवर की मौत होती है, आप एक उमूमी तौर पर आप देखेंगे, मौत के बाद भी जानवर काम आता है। अलग अलग चीजें हम जानवर की इस्तेमाल करते हैं, बकरी हो या फिर कोई दूसरा जानवर हो, हम उसका गोश्त भी खा सकते हैं, हम उसे अलग अलग चीजें बना सकते हैं, अलग अलग हिसाब से जानवर काम आ जाता है। इंसान जब मरता है, सबसे अच्छी मखलूक जब मर जाती है, खुद सगे रिश्तेदार, माँ बाप, दोस्त अहबाब फौरी जमीन में जाकर गाड़ देते हैं। गौर कीजिए, सबसे अच्छी मखलूक है लेकिन मरने के बाद कोई काम की नहीं। ये एक माना अहले इल्म ने कहा है। दूसरा माना, सबसे अच्छी मखलूक है, सबसे अच्छी मखलूक बनाया ताकि अल्लाह की इबादत करें, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, दूसरों को नाफरमानी पर उभारते हैं, अपनी जिंदगी के मकसद को भूल जाते हैं। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में इनको फेंक दिया जाएगा। साफिलीन, सबसे निचले हिस्से में। यही बात अल्लाह ने सूरह निसा की आयत नंबर 142 में कही है। 145 में अल्लाह ने कहा है, मुनाफिकीन जो है वो मुसलमान जो दिखाते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और। वो मुसलमान जो लोगों को इस्लाम की दावत देने के बजाय लोगों को इस्लाम से दूर करते हैं, ये मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में रहेंगे। ये दूसरा माना गया है। लेकिन मायूसी इस्लाम में नहीं है। अल्लाह रहमान और रहीम है,
اللہ نے جب کہا ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے کہا، اللہ نے کیا کہا؟ سب سے اچھی مخلوق انسان ہے، اور اگر یہ سب سے اچھی مخلوق انسان جو ہے یہ اللہ کی نافرمانی پر اترتی ہے تو سب سے نیچے حصے میں ڈال دیا جائے گا، سب سے نچلے حصے میں ڈال دیا جائے گا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا کہا اللہ نے؟ لیکن سوائے ان انسانوں کے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کو اللہ کبھی ختم نہیں ہونے والا اجر دیں گے. تو اسلام کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اللہ کے کلام کا کرائٹیریا کیا ہے؟ پیمانہ کیا ہے؟ کہ اگر تم سب سے اچھی مخلوق اللہ نے تم کو بنایا ہے، سب سے اچھا انعام اللہ کی طرف سے چاہیے، اللہ پر ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی جن کا نام معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دیکھیے ہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اتنے پیارے، سوالات ایسے کرتے جس سے ہم کو ماشاءاللہ کتنا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایک ایسا عمل آپ ہم کو بتا دیجئے جو ہم کو جہنم سے دور کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا. کیا سوال کیا؟ ایک ایسا عمل بتائیے ہم کو کہ جہنم سے دور کر دے گا اور ہم کو جنت میں ڈال دے گا، ایسے عمل بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی 6 بنیادوں کا ذکر کیا. دا پلرز آف بلیف ان اسلام، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان اور تقدیر پر ایمان. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی 5 بنیادوں کا ذکر کیا ہے. شہادہ، گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، گواہی دیتی ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتی ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، بندے اور رسول ہے. پہلا صلاح، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج کرنا. تو یہ 5 اسلام کی بنیادیں بتا دی. پہلے کیا بتائی؟ 6 ایمان کی بنیادیں بتائیں، 5 اسلام کی بنیادیں بتائیں، اور پھر کہا اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں تم کو نیکیوں کے دروازے نہ بتا دوں؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ہم ایک نیکی کرتے ہیں، ایک ہے نیکیوں کا دروازہ ہوتا ہے. کون کہہ رہے ہیں یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیکیوں کے دروازے میں سے ایک دروازہ ہے کہ جب انسان دنیا میں سو جاتے ہیں، تمام انسان دنیا میں سو جاتے ہیں، اللہ کا نیک بندہ رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز نیکی نہیں ہے، صرف نیکیوں کا دروازہ ہے. دوسری بات، صدقۃ السری، ایسی چیریٹی کرو، ایسا صدقہ کرو جو چھپی ہوئی، کسی کو دکھا کر مت کرو. اور حدیث کے الفاظ ہیں، جو چھپ کر صدقہ کرتے ہیں اللہ کا غصہ اس بندے پر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ دوسرا. تیسرا، فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفیل روزے بھی رکھا کرو. حدیث ختم نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی 6 بنیادیں بتائیں، اسلام کی 5 بنیادیں بتائیں، نیکیوں کے 3 دروازوں کا ذکر کیا، اور کہا اے معاذ یاد رکھنا. یا اللہ، اتنی اہم بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. اے معاذ یاد رکھنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام نیکیاں تمہاری بیکار ہو جائیں گی اگر تم ایک اہم عمل کرنا چھوڑ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک چیز کی اگر تم حفاظت نہیں کرو گے تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان کو نکال کر بتایا، اس زبان کی حفاظت کرو، تم کو تمہاری نیکیوں کا اجر دے دیا جائے گا. میری بہنوں، یہی زبان سے ہم ناشکرے پن کے جملے ادا کرتے ہیں، یہی زبان سے ہم اپنے آپ کو اچھا نہیں کہتے، میں خوبصورت نہیں ہوں، میرے جسم میں یہ کمیاں ہیں، مجھے یہ بیماری ہے. بیماری تو سب کو آتی جاتی ہے، لیکن ناشکرے پن پر ہم آ جاتے ہیں. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں؟ کہا جسم کا ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ اچھا تو جسم اچھا، وہ برا تو جسم برا، اور وہ دل ہے تمہارا. تمہارے دل اور زبان کی حفاظت تم کو کرنا ہے.
یہ تمام باتیں میں نے کیوں بتائی؟ اللہ نے کیا کہا؟ سب سے اچھی مخلوق ہو، سب سے نچلے حصے میں تم کو ڈال دیا جائے گا جہنم کے، اگر تم اللہ کی نافرمانیوں پہ اتر گئے۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرنا چاہتے، تم اللہ کے اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو، الا الذین آمنوا، اللہ پر ایمان لاؤ، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرو، وَلَهُمْ أَجْرُهُمْ غَيْرُ مَمْنُونَ، بغیر ختم ہونے والا تم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ میری بہنوں آپ غور کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے اللہ کہتے ہیں آپ مومن بننا چاہتے ہیں، ایمان والے بننا چاہتے ہیں، سن لیجئے ایمان والوں کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ اللہ نے کہا مومن وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر آ جائے سامنے، وجلت قلوبہم، وہ خوف دلوں پر طاری ہو جاتا ہے اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اللہ پر توکل بڑھ جاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو صلاح پڑھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے خیرات کرتے ہیں، اولئک ہم المؤمنین حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں ایمان والے ہیں۔ الگ الگ آیات قرآن کی آپ پڑھی، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے میں ایمان بڑھتا ہے۔ میری بہنوں، جیسا کہ اللہ نے سورے میں کہا ہے سب سے اچھی مخلوق ہے، اب آپ اس چیز کو اگر ہم صحابہ سے تھوڑا سمجھیں گے تو شاید ہم کو اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ خوبصورتی اسلام میں پیمانہ نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں خوبصورتی پیمانہ ہے، ہمارے یہاں اچھے آنکھ ناک رہنا پیمانہ ہے۔ لیکن سوچئے صحابہ میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا۔ حبشی صحابی، کالا ان کا رنگ، لیکن ایسا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا شرف حاصل ہوا کہ پہلے اسلام کے سب سے مؤذن ہیں، اذان دینے کا سب سے پہلا شرف حاصل ہوا۔ بے شمار مقامات پر الگ الگ اللہ کی طرف سے الگ الگ طریقے سے عزت بخشی گئی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا جذبہ ہے دین کے لیے، ایمان کیسا ہے، جب زور زور سے کفار مکہ مار رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں کلمے کو چھوڑ دو، مار رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ کیا کہا؟ احد 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 احد، اللہ صرف ایک ہے، اللہ صرف اکیلا ہے۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کو اتنی تکلیف وہ لوگ دے رہے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ کلمے کو چھوڑ دو، لیکن تم کو کیا اس وقت تکلیف نہیں ہوئی؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی پیاری بات کہی، کیا کہا آپ جانتے ہیں؟ اے میرے پیارے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تکلیف تو تھی، لیکن جو ایمان کی مٹھاس تھی اور تکلیف کی کرواہٹ تھی، ان دونوں کو جب میں نے ملا دیا تو فوقیت زیادہ ایمان کی مٹھاس میں نے چکھنا شروع کر دیا، اسی لیے مجھے تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ ایمان ہم کو آنا چاہیے، اللہ پر ایسا یقین ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ کیا کہا اللہ نے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجرہم غیر ممنون۔ پھر اللہ نے کہا کہ پھر تم یوم الدین کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ قرآن میں تمام آیتیں موجود ہیں، احادیث تمام موجود ہیں، کیا ہوگا آخرت میں، کیا ہوگا قیامت میں، پھر تم کیسے یوم الدین کو جھٹلاتے ہو؟ اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے صحیح طریقے سے فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ سوال ہے، اللہ کے سوا کون ہے جو سب سے پیارا فیصلہ کر سکتا ہے؟ تو دیکھیے بہنوں، یہ 8 آیتیں کا نچوڑ اگر ہم سمجھے تو یہی ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند ہمارے استعمال کی چیزوں کی قسم کھائی، بتایا، ہماری پیدائش کے بارے میں بتایا، جو نطفے سے ہم پیدا ہوئے، جو بڑھاپے کو ہم چلے جاتے ہیں، بعد میں خبر میں جب ہم کو دفنا دیا جاتا ہے، سب سے اچھی مخلوق اس حساب سے ہیں ہم کہ مرنے کے بعد بھی اگر آپ کو کام آنا ہے تو نیکیاں ایسی کرو کہ مرنے کے بعد کام آ جائے۔ ایک انسان ہے، زندگی گزار رہا ہے، موت آ گئی، مر گیا، کیا کام کرے گا؟ لیکن آپ ایک مومن کی موت مرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے کہ جو نیکیاں آپ کر گئے ہیں، مسجد کی تعمیر کی، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو قرآن سے جڑا دیا، جو غیر مسلم ہمارے جو بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ان کو جو الگ الگ غلط فہمیاں اسلام کی، ان کے لیے ان سے بات چیت کی، علمی اعتبار سے ان سے بات کی،
الگ الگ جو آپ نیکیاں کر لیتے ہیں وہ دور اندیشی کے ساتھ، وہ فار سائٹڈنس کے ساتھ کہ یہ نیکیاں قیامت تک کام آنی چاہیے، یہ آپ کریں گے تو مرنے کے بعد بھی کام آئے گا۔ تو سب سے اچھی مخلوق کون ہے؟ انسان ہے۔ تو یہ جو اللہ نے ہم کو شرف دیا ہے اس کو صحیح طور پر استعمال کریے۔ دیکھیے جانور اللہ کی عبادت کرتا ہے، آج ہم کیا ہو گیا، ہم جانور سے بدتر ہو چکے ہیں۔ آج ہم اللہ کی عبادت کو ترجیح نہیں دیتے، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کا نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ ہم خالص اللہ کی عبادت کرنے میں لگ جائیں، دن رات اللہ کے ذکر میں نکالیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں ماشاءاللہ، اور جب اس کے اوپر کوئی تکلیف آئی تو نکالنے والے بھی صرف اللہ ہے، اس پر آپ ضرور روشنی ڈالیے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اب ہم سوال و جوابات کی نشست شروع کرتے ہیں۔ سوال کرنے والی بہن کو چاہیے کہ وہ اپنا نام بتائیں اور کیا کرتی ہیں بتائیں، اور آپ اپنا ہاتھ اٹھائیے اور وہیں سے اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام ناہد ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایگزیبیشن میں جانا درست ہے یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن نے بڑا اہم سوال کیا ہے، کیا ایگزیبیشن میں جانا درست ہے یا نہیں، یعنی جو ہماری ایگزیبیشن گراؤنڈز پر جو ایگزیبیشن نامپلی پر لگتی ہے اس کے بارے میں بہن نے سوال کیا ہے۔ بہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کے تعلق سے ایک حدیث بتائی ہے، وہ آپ سب کو پہلے ذکر کر دینا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بازار ہوتا ہے اس بازار میں شیطان اپنا جھنڈا گاڑتا ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، اور وہ اعلان کرتا ہے کہ اب یہاں پر میں برائیاں پھیلاؤں گا، اس مفہوم میں حدیث ہے۔ تو اب دیکھیے ہم کو یہ سوال آ کیوں رہا ہے، کیونکہ ہم کو اس میں کچھ برا نہیں لگتا، کہیں میوزک ہے، کئی گانے چل رہے ہیں، کہیں پر یعنی انٹرمنگلنگ آف سیکس ہے سب سے بڑی چیز۔ یعنی جہاں پر مرد و خواتین کا گھلا ملنا بہت زیادہ ہے، چھیڑخانی ہوتی ہے، پھر بھی ہماری بہنیں وہیں پڑ جاتی ہیں۔ کئی ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، تو آپ کئی بہنوں کا کہنا ہے کہ نہیں بھائی وہاں پر اچھا سٹاک ہے، پورے حیدرآباد کا سٹاک ختم، ایک ایگزیبیشن میں پورا سٹاک آ گیا۔ تو ایسی باتیں ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، دیکھیے پورا شہر ہے ماشاءاللہ ہمارا، آپ یہاں سے لیجیے، ایسی جگہ کیوں جاتی ہیں جہاں پر فتنہ اور فساد کے بہت امکانات ہیں، تو ہم کو بالکل نہیں جانا چاہیے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کا جواب مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اب میں محترمہ امت المتین کی شاگردہ اب بیان دوں گی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، معزز بزرگوں کا اور میری محترم بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ تمام پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ انشاءاللہ میرے آج کے اس تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کڑی نمبر 17۔ ماشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے کڑی میں ہم نے جانا کہ کس طرح جیسا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کے ساتھ دعوت کا کام شروع کرتے ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کے ساتھ دعوت کا کام شروع کیا تو ایک کے بعد ایک پریشانیاں اور مشکلات آنا شروع ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلی مخالفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو سب سے پہلی مخالفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے سگے چچا ابو لہب سے آتی ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب ابو لہب اور اس کی بیوی نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مذاق اڑایا
चिढ़ाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को, तो उसके रिएक्शन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मुकम्मल सूरा नाजिल फरमा दिया, जो कि इस कुरान का सूरे लहब है। और फिर जैसे ही इस बात का इल्म होता है अबू लहब की बीवी को, जब उसको मालूम होता है कि अल्लाह ने लानत भेजी है अबू लहब पर और उसकी बीवी पर, तो उसको इतना गज़ब आता है, इतना गुस्सा आता है कि वो ठान लेती है कि मैं अल्लाह के नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे घराने को वो बर्बाद कर देगी, नऊज़ुबिल्लाह। बहरहाल यहाँ तक हमने पिछले हफ्ते जाना। तो आज इंशाअल्लाह सबसे पहले मैं आप लोगों से एक अहम अक़ीदे की बात करना चाहती हूँ। हमारे मुसलमानों में कई ऐसे मुनाफिकत वाले लोग मौजूद हैं, ऐसी तफसीर करने वाले लोग मौजूद हैं जिनका मानना ये है कि हमको नमाज में सूरे लहब नहीं पढ़ना चाहिए। जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, तो उनका इस पे कहना ये होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, नबी के रूह को तकलीफ हो गई। लानत हो ऐसे लोगों पे जो ऐसी बात करते हैं, क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पूरे कायनात के रब लानत भेज रहे हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तकलीफ, इतनी अजियत बर्दाश्त कर रहे हैं और ये लोग कहते हैं कि नबी के रूह को तकलीफ पहुंचेगी। अस्तगफिरुल्लाह। ये अकीदा कहाँ से आया आप जानते हैं? ये एक गैर सुन्नियों से लिया हुआ अकीदा है। जब इतनी तकलीफ देने वाले अबू लहब को कुछ नहीं कह सकते, तो फिर इतनी मोहब्बत करने वाले अबू तालिब को काफिर कैसे कह सकते हैं? इधर से कड़ी डालो और उधर उनको बचा लो, ये उनका मकसद है। लेकिन आप लोग मेरी प्यारी बहनों इस बात को ज़हनशीन कर लीजिए, ये यकीन रखिए कि एक मुसलमान का अकीदा ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। बहरहाल अब ये दो मियाँ बीवी यानी अबू लहब और उसकी बीवी, उनका पहला सेशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ शुरू होता है कि अब उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाना है। जब कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकलते, सोसाइटी में मूव होते और लोगों को ऐलान के साथ दावत देते, तो अबू लहब ने अपने ज़िंदगी का अब पूरा मकसद ये बना लिया था कि जहाँ पर भी मेरा भतीजा जाएगा मैं उसके पीछे पीछे जाऊँगा और लोगों से कहूँगा कि मैं उसका चाचा हूँ, मैं उसको बचपन से देखता आया हूँ। ये बड़ा झूठा है, अस्तगफिरुल्लाह। अब आप लोग सोचिए इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? वल्लाही मेरी बहनों, जब कभी आपका कोई करीबी रिश्तेदार, कोई करीबी लोग आपके बारे में इस तरह बुराई करता है, तो इसका असर आपके जहन पर बहुत ज़्यादा होता है। तो जब कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलते, लोगों से अल्लाह की बात करते, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते, तो अबू लहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जाता और हर एक से कहता कि मैं इसका सगा चचा हूँ, ये मेरा भतीजा है, ये यतीम था, इसको मैंने ही पाल कर बड़ा किया, मेरे भाई ने पाल कर बड़ा किया। बहुत झूठ बोलता है ये, बचपन से छोटी छोटी झूठ बोलता था और अब मजहब के नाम पर झूठ बोल रहा है। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। और इसी तरह अबू लहब लोगों को भटका कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करता। अफसोस की बात आज आप अगर गौर करेंगे तो ये है कि आज यही सारी चीज़ें अक्सरियत मुसलमान घरों में दिखाई देती है। अल्लाह हम सब की इससे हिफाजत करे। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसा एक वक्त आता है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होता है कि मक्के में मेला लगने वाला है। वहाँ पर हर साल एक मर्तबा मेला लगता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही ये बात मालूम हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि ऐलान के साथ दावत दो, तो अब मैं जाऊंगा मेले में और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाऊंगा, उनको दावत दूंगा। जैसे ही इस बात का इल्म अबू लहब को होता है, वो बड़ी शान से अपने कुरैश कबीले के लोगों से कहता है, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं देख लूँगा ये मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मेले में जाते हैं और वहाँ ठहर कर एक ही आवाज़ लगाते और कहते, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कामयाब हो जाओगे।
जैसे ही अबू लहब ने ये सुना वो फ़ौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाने लगा। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर हटते, उन लोगों के पास जाता और कहता मेरा भतीजा है, ये पागल हो गया है, इसकी बातों पर यकीन मत करो, ये अनाफला बातें करता है, उसकी बात का यकीन हरगिज़ मत करना। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा कहता और लोगों को भटकाने लगता। लेकिन भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसके लिए चाहते उनके लिए हिदायत का रास्ता आसान करते और लोग हिदायत का रास्ता अपना लेते। लेकिन काफ़ी मुश्किलात आने लगी उस वक्त। अब आप लोग यहाँ पर गौर करते जाइए कि किस तरह स्टेजेस बढ़ते जा रहे, परेशानियों के, मुखालिफत के, जो भी मुसीबतें आ रही हैं उसके एक के बाद एक स्टेज बढ़ता जा रहा है। तो आप लोग मेरी बहनों सोचिए कि आज अगर हम ये काम करेंगे, अगर हम अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाने का काम करेंगे, तो हमारे साथ भी, हमारे ऊपर भी यही सब परेशानियाँ और यही सब मुश्किलात आएंगे इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन जब अगर लोगों को दीन के तरफ बुलाएं और हमारे ऊपर इस किस्म की तकलीफ़ें आएँ, तो आप लोग समझ जाइए कि जो कोई आपके लिए इस्लाम के काम के लिए रुकावट बन रहे हैं, दरअसल उनके अंदर अबू लहब के रूह की सिफत आ गई। और आप लोग सोचिए, अगर आप लोग कोई दीन की बात कह रहे हैं, जो दीन की बात आपने सीखी है, आप लोगों को सिखाना चाहते हैं, और उस वक्त अगर आपके ख़ानदान के लोग या आपके करीबी लोग या आपकी कोई भी पहचानत वाले लोग, अगर वो लोग ये कह दे कि इसके बारे में मैं जानती हूँ, ये क्या दीन का काम करेगी, इसके बारे में इसकी असलियत मैं जानती हूँ, ये क्या दीन का सिखा सकती है लोगों को, तो ये एक जुमला जो ये लोग उस बहन या किसी भी बहन के बारे में कहते हैं, वो एक जुमला दरअसल लोगों को उस बहन से या उस इंसान से दूर नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब होने के लिए वो रुकावट बन रहे हैं। और यही अबू लहब और अबू लहब के जैसे लोग उस ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर रहे थे। अल्लाह हम सब की इससे हिफाजत करे। बहरहाल अब होता ये है कि अबू लहब और पूरे जो इस्लाम के दुश्मन थे, इनको मालूम होता है कि बहुत कम दिनों में हज का मौसम आने वाला है। अब अरब लोग दूर से हाजियाँ जो है वो लोग आएंगे मक्के को, तो वो लोग को एक टेंशन बिल्ड हो गई थी कि कहीं अब ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं उन लोगों को भटका ना दे, हमारे खुदाओं के ख़िलाफ़ कुछ ना कह दे। तो अब ये लोग पूरे इस्लाम के जितने भी दुश्मन थे अबू लहब की तरह पूरे एक जगह जमा होते हैं और वलीद बिन मुगैरा के पास जाते हैं। कि आप लोग जानते हैं वलीद बिन मुगैरा कौन है? आप लोगों ने यकीनन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना होगा। वलीद बिन मुगैरा खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम सहाबी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया। अब आप लोग देखिए, बेटा सैफुल्लाह और बाप इस्लाम का इतना बड़ा दुश्मन। वलीद बिन मुगैरा उस इलाके में कुरैश के लोगों में बहुत नामवर था। वो जाना जाता था कि वलीद बिन मुगैरा के यहाँ 9-10 तगड़े बच्चे हैं, पहलवान हैं, और वो ख़ुद बहुत बड़े पहलवान थे, अपने एरिया में मशहूर थे कि बहुत बड़े पहलवान हैं। और वो शायरी भी करते थे, पढ़े लिखे माने जाते थे, और उनके पास बहुत पैसा भी था और लोग उनसे डरते भी बहुत थे, थोड़े असर व रसूख वाले थे। तो अब ये तमाम इस्लाम के दुश्मन उनके पास जमा हो जाते हैं और कहते हैं कि देखिए ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये बहुत आगे बढ़ जा रहे हैं, इन पे कोई असर ही नहीं होता, हम कितनी भी तकलीफ़ उनको पहुंचाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन उन पर उसका कोई असर ही नहीं पड़ता। तो अब हमको कुछ भी करके, वलीद बिन मुगैरा से वो कहते हैं कि अब हमें कुछ भी करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकाना होगा, वरना वो बहुत आने वाले दिनों में लोगों को भटका देंगे। तो अब पूरे इस्लाम के जो दुश्मन थे वो लोग कहते हैं कि हम कोई एक बात डिसाइड कर लेते हैं, यानी एक बात पे फाइनलाइज कर लेंगे और वो एक ही बात हम सब उन लोगों से कहेंगे। यानी ऐसा ना हो कि कोई एक बंदा एक बात कह रहा है, कोई दूसरा बंदा कोई दूसरी बात कह रहा है, ऐसा हम होने नहीं देंगे। एक बात डिसाइड कर लेंगे और वो ही एक बात कहेंगे,
مل کر وہی ایک بات کہیں گے تاکہ جو لوگ آئیں گے ان کو یقین ہو جائے کہ مکے کے اتنے سارے لوگ جب ایک بات کہہ رہے ہیں تو یہی سچ ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو اب بیٹھتی پوری جمتی ہیں وہاں پر. ایک بندہ کہتا ہے کہ ہم ایک کام کریں گے, ہم لوگوں سے کہیں گے, جو بھی لوگ آنے والے ہیں ان سے کہہ دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نجومی ہے. ولید بن مغیرہ نے کہا پاگل ہو, کون یقین کرے گا یہ نجومی ہے؟ نجومی کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ بہت ہی بھیانک ہوتا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویسے باتیں بتاتے ہی نہیں ہیں غیب والی جس طرح ایک نجومی بتاتا ہے, تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے. پھر ایک بندہ اٹھتا ہے, کہتا ہے اچھا تو ہم ایک کام کریں گے, ہم لوگوں سے کہہ دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پاگل ہے. استغفر اللہ. ولید بن مغیرہ کہتے ہیں تم پاگل ہو, کون یقین کرے گا یہ پاگل ہے؟ اتنی اچھی طرح سے, اتنی اچھی انداز سے یہ کلام پڑھ کر لوگوں کو سناتا ہے, کون یقین کرے گا؟ الٹا لوگ ہمیں ہی پاگل کہہ کر چلے جائیں گے. پھر ایک بندہ اٹھتا ہے, کہتا ہے ٹھیک ہے ہم ایک کام کریں گے, ہم محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں گے کہ وہ ایک جادوگر ہے. پھر ولید بن مغیرہ کہتے ہیں نہیں, یہ بھی نہیں, لوگ یقین نہیں کریں گے. پھر کوئی کہتا ہے کہ ہم شاعر کہہ دیں گے, یہ شاعری سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے. تو ولید بن مغیرہ کہتے ہیں نہیں یقین کریں گے, کیونکہ شاعری میں جانتا ہوں, شاعری کا جو انداز ہوتا ہے, یہ جو کلام پڑھتا ہے اس سے کئی زیادہ وزن والی چیز ہے, لوگ یقین نہیں کریں گے. تو پھر اب لوگ بہت بے چین ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ولید بن مغیرہ ہم کریں گے کیا, پھر بولیں گے کیا؟ تو پھر ولید بن مغیرہ کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا وقت دو, میں سوچ کر بتاتا ہوں. اور پھر ولید بن مغیرہ سوچتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, مجھے ایک بات ذہن میں آئی, ہم ایسا ہی کر دیں گے, ہم سب مل کر کہیں گے کہ محمد دراصل صلی اللہ علیہ وسلم ایک جادوگر ہے, لیکن یہ عام چھوٹا والا جادوگر نہیں ہے, یہ بڑا ہی جمع ہوا, ایسی جادوگری اس نے سیکھی ہے جو کسی نے مکے میں پہلے نہیں سیکھی. یہ اپنے کلام سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے, اس کی باتوں پہ یقین مت کرنا کیونکہ یہ بھٹکاتا ہے لوگوں کو. ہم اس طرح سے لوگوں میں سب مل کر ایک ہی بات کریں گے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ واقع جادوگر ہے, نعوذ باللہ. اور پھر آپ لوگ اس پورے چیز میں غور کیجئے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیریکٹر ہے اس کی حفاظت کس طرح اللہ نے کی, کہ جو بات یہ لوگ سوچتے ہیں, جو بات یہ لوگ کے ذہن میں آتی ہے, کوئی بھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ ہی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. تو بہرحال بالآخر وہ حج کا موسم آ جاتا ہے اور اس کے آگے جو وہاں پر واقعہ ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے جانیں گے. اسی سے میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کی ہدایت بھول گئے, سنت کی فضیلت بھول گئے, قرآن کی ہدایت بھول گئے, سنت کی فضیلت